میرے بچوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو اسلامیت کا سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے حسد۔ تو آئیے اسلامیت کی بک کا پیج نمبر 61 کھولیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حسد کے معنی بتاؤں گی۔ حسد کے معنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اصطلاحاً شریعت میں حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی کو نعمت و راحت میں دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حرام اور قابل نفرت خصلت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، یا آپ اپنی کلاس میں ہی دیکھ لیں، کوئی بچہ نیا جیومیٹری باکس لاتا ہے یا کوئی نیا بیگ لاتا ہے تو کبھی کبھی آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا، اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو چلو نہ ہو، لیکن یہ اس کا ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، چوری ہو جائے، تو یہ ایک قسم کی حسد ہے۔ حسد کے لغوی معنی جلن، بدخواہی، کینہ، بغض اور عداوت کے ہیں، جبکہ اصطلاحاً حسد کے معنی جلنا، کڑنا اور کسی کی خوشی اور راحت پر دل میں گھٹن محسوس کرنا۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کی جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ حسد اور اسلامی تعلیمات۔ حسد کرنا بہت بری بات ہے، اسلام نے اسے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، یا یا کیا کیا ہے تو ہم نے خاندان ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔ قرآن پاک میں حسد حاسد کی حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، ترجمہ، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع کیا ہے، فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہماری جو دین اسلامی تعلیمات میں ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ حسد نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی اگر ہم کسی سے حسد کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے پاس زیادہ مال و دولت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے پاس زیادہ مال و دولت دیکھ کر اس سے حسد نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی آسائشوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھ کر مال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ کرام بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ان میں ایک دوسرے کے لیے حسد کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس دنیاوی آسائشیں بہت ہیں اور وہ بڑے عیش و آرام میں رہ رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ہم اس سے حسد کرنے لگ جائیں، بلکہ وہی ان کے نزدیک یہ بات ایسی تھی کہ جیسے دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آسائشیں دی ہیں تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، کیونکہ مال کی فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ یعنی مال بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا اور پھر اس کا حق ادا کرنا کہ یہ مال ہم اپنے پاس جمع کر لیں، اور پھر برائی جتنا ہمارے پاس عیاشی کی چیزیں ہوں گی ہم لوگ اتنے ہی عیش میں پڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو تمہیں اتنا مال دیا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا،
جس کی وجہ سے وہ معلوم اور مردود ہو گیا۔ مسلمان، آپ کو پتہ ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ وہ تو مٹی سے بنائے گئے اور میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، تو وہ تو کمتر ہے، میں ان کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، شیطان کو مردود قرار دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی۔ مسلمان تمام انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے وہ حسد نہیں کرتا، اسی لیے کہ نیکی سے محبت اور اثار جیسی صفات حسد کی منافی ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہمیشہ حسد کو برا سمجھتا ہے۔ حسد کی اقسام۔ اب حسد دو طرح کی ہوتی ہے۔ حسد کسی کے نعمت، مال، علم، درجے اور رتبے پر حسد کر کے اس کے زوال کی تمنا کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ تمام چیزیں اسے حاصل ہو جائیں۔ یہ ایک حسد کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کو بہت امیر دیکھیں اور وہ کہ بھئی وہ بڑے رتبے پہ، اس کا بڑا اچھا عہدہ ہے، بڑے آفس میں بڑا اونچا مقام ہے، اور پھر یہ تمنا کرنا کہ یہ تمام چیزیں اسے بھی مل جائیں۔ اور دوسری قسم کی حسد یہ ہے کہ دوسرے کے پاس موجود نعمتوں کی زوال کی تمنا کرنا، یعنی کہ بھئی اللہ کرے یہ سب چھن جائے، ایسے دعا کرنا یا اس سے حسد کرنا کہ وہ نعمتیں حسد کرنے والے کو ملیں یا نہ ملیں۔ اب یہ نعمتیں مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس سے ہٹ جائیں، یہ بھی ایک حسد کی قسم ہے، اور یہ بدترین حسد ہے۔ حسد دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور قطع تعلق نہ کرو۔ حسد کے حرام ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمت کے بغیر کچھ نہیں دیا۔ اگر حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ مختلف نعمتیں فلاں شخص کے پاس نہ رہیں، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے اپنے فلاں بندے کو کیوں نوازا اور حکمت کے خلاف اسے برے حال میں کیوں نہ رکھا۔ جیسے کہ ایک جماعت میں کئی بچے ذہین اور کئی کن ذہن ہوتے ہیں۔ ذہین اور اچھے بچوں کو اساتذہ ہمیشہ پسند کرتے ہیں، اور کن ذہن بچوں کو چاہیے کہ وہ ذہین بچوں سے حسد کرنے کے بجائے ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ کسی امیر بچے سے حسد کرنے کے بجائے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کلاس میں بھی آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں جو بہت اچھے نمبر لاتے ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو بہت خراب پڑھتے ہیں اور کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کو یاد نہیں رہتا یا کوئی اور وجہ سے۔ تو لیکن جو بچوں کے کم نمبر آتے ہیں وہ فرسٹ آنے والے بچوں کے ساتھ حسد نہ کریں، بلکہ وہ سوچیں کہ ایسا ہم کیا تدبیر کریں کہ جس سے ہمارے بھی نمبر اچھے آ جائیں، یا وہ کس طرح سے پڑھتا ہے یا کیا طریقہ استعمال کرتا ہے تو ہم بھی وہی طریقے سے اپنائیں۔ تو اس سے حسد کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقے پہ غور کریں جس کی وجہ سے اس کے نمبر اچھے آتے ہیں، اور کسی امیر بچے سے حسد کرنے کے بجائے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آپ جس حال میں بھی ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے گھروں میں پیدا کیا ہے، ماں باپ نوازے ہیں، بہن بھائی کے ساتھ آپ لوگ رہتے ہیں، تو اس بات کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس بات سے حسد کریں کہ دوسرے بچہ کتنا امیر ہے، یا اس کے پاس کون سا موبائل ہے، یا وہ اس کے پاس کیسے کپڑے ہیں۔ اب حسد کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو خود حاسد کو اس وقت تک جلاتی رہتی ہے جب تک اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ حسد کی وجہ سے حسد کرنے والے کی نیکیاں محسود کو منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے حسد کریں گے تو ہماری جو نیکیاں ہیں وہ الٹا جس سے حسد کریں گے اس کو ہی مل جائیں گی، اور حسد کرنے والا محسود کی غیبت کرتا ہے اور اس کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کے در پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ میں گر جاتا ہے۔ جب ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے
اس کی اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ اس آگ میں اتنے جل جاتے کہ سوچتے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے، کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے یہ پریشان ہو جائے، تو اس کا گناہ ہم کو ہی ملے گا، اور جس کے ساتھ حسد کی جا رہی ہے